ہاں جی، سب سے پہلے ہم ورڈس میننگس کو دیکھیں گے۔ اتخذوا اخذ ماخوذ اور مواخذہ، البینات مبیناً بیان، بین دلیل مبینہ طور پر، فافونا عفو درگزر، عافیت اور معافی نامہ، سلطاناً سلطان معظم اور سلطنت، رفعنا اعلیٰ و رفع رفعت اور سطح مرتفع، فوقہم فوق الاسباب مافوق الفطرت اور فوقیت، میثاقہم میثاقاً میثاق مدینہ وثوق اور امید وثیق، تعدو ظلم و تعدی عدوان اور متعدی بیماریاں، ادخلو داخل دخول اور داخلہ، البابا باب جنت، باب عبدالعزیز، لا تعداد، لا علاج اور لا محدود، نقضہم نقض عہد، نقض امن توڑنا، کفریم کفر کافر اور کفارہ، قاتلہم قتل قاتل اور مقتول کے لیے ہم بولتے ہیں۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، العجلہ بچھڑے کو، جاءت آ چکی تھی، و آتینا ہم نے دیا، السبتی ہفتے کے دن، غلیظہ مضبوط۔ آیت نمبر 153 کی ہماری وضاحت کمپلیٹ ہو چکی تھی، اب ہم 154 کو کریں گے۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور پہاڑ کو، یعنی طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، اور اس کے بعد وہ ایسے تھا کہ جیسے ابھی ان پر گرے گا، اور ان سے عہد لینے کو، اور ہم نے کہا کہ اس میں داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے ان سے عہد لیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اور کہا ان سے کہ مت تجاوز کرو ہفتے کے دن، یعنی ہفتے کے دن حد سے زیادہ نہ بڑھو، اور ہم نے لیا ان سے مضبوط عہد، یعنی مضبوط عہد ان سے لیا ہفتے والے دن حد سے تجاوز کرنا اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا۔ ہفتے والے دن تجاوز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کو کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو وہ کچھ ان میں سے منع ہو گئے اور کچھ اکثریت ان میں سے منع نہیں ہوئی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہفتے والے دن انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائیں جو کہ ایک بڑے تالاب کی طرف نشاندہی کرتی تھیں۔ ہفتے والے دن وہ ان نالیوں سے بچھڑے کو ان کو مچھلیوں کو جو ہے نا نالیوں سے کرتے ہوئے تالاب میں جمع کر لیتے، اور اگلے دن ان کو پکڑ لیتے، یعنی وہ انہوں نے آدھے حکم پہ عمل کیا اور آدھے پہ نہیں کیا، تو اس بات کی اور اس کی وجہ سے انہیں پھر خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دیا اور اس کو نہیں مانا، تو ان کے توڑنے کے سبب اپنے عہد کو، یعنی ان کے اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خنزیر اور بندروں میں شمار کر دیا، اور ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی آیات کا، یعنی انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ انکار کرنا اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بجا لائے، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے نبیوں کو ناحق طریقے سے، اور جو انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے ان کو قتل کیا، اس میں اس بات کا ذکر ہے۔ وقولہم اور ان کے کہنے کی وجہ سے، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردے میں ہیں، بلکہ طبع مہر لگا دی ہے اللہ نے، علیہ ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا پس نہیں ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت کم، وبکفرہم اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم اور ان کی بات کہنے کی وجہ سے، علی مریم مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیما بہتان عظیم کی، وقولہم اور ان کے کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا بے شک ہم نے قتل کیا، المسیح مسیح کو، عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ اور نہ ان سب نے قتل کیا اسے، وما صلبوہ اور نہ ان سب نے سولی پر چڑھایا اسے، ولیکن اور لیکن شبہ شبہ میں ڈال دیا گیا، لہم ان کو، وان الذین اور بے شک وہ لوگ جو، اختلفوا سب نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شکم یقیناً شک میں ہے، منہ اس بارے میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھیں گے۔ قولہم قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذری، قلوبنا قلبی تعلق قلوب و اذہان اور امراض قلب، غلفن غلاف کعبہ اور قرآن کا غلاف، تابع تبعات مطبوعہ کتب اور مطبوعات، علیہ علیحدہ، علی ھذا القیاس، علی الاعلان، یؤمنون امن ایمان اور مومن، الا قلیلا الا یہ کہ، الا قلیل قلت، عظیما عظیم عظمت عظیم مرتبت، قتلنا قتلوہ قتل قاتل مقتول، صلبوہ صلیب صلیبی جنگیں، لیکن شبہ شبہ تشبیہ اور مشابہ، اختلاف و اختلاف مختلف، شکی شک و شبہ مشکوک اور شکوک و شبہات۔ ہمارے اس پیج پہ پورے پہ عربی کا کوئی ورڈ بھی نہیں ہے، سارے ورڈز ہمارے بلیک ہیں اور بلو ہیں، یعنی ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہیں،
یعنی انہوں نے اینڈ میں آ کے یہ بھی کہہ دیا اور اللہ نے مہر لگا دی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر وہ بہت کم۔ یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے دل تو پردوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یعنی وہ سمجھنے سے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اللہ نے مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے کہ نہ وہ ایمان لائیں گے، نہ وہ اللہ کے اقوال کو سمجھیں گے، سنیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کر سکیں گے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی بات کہنے کی وجہ سے۔ یہاں پہ وہ بات اس بات کا ذکر ہے جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا تھا اور ان کو بدچلن کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے ایک شخص یوسف نجار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا تھا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے قتل کیا اسے اور نہ انہوں نے سولی چڑھایا اسے، لیکن شبہے میں ڈال دیا ان کو، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں یقیناً شک میں ہیں اس بارے میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات اپنے آپ کو انہوں نے بنا لی کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ جو حواری ہیں وہ ان کو جو ان کے حلیف ہیں یہ دشمن ان کو قتل کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جن کی تعداد 12 یا 17 تھی جمع کیا، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے ان میں سے پوچھا کہ تم میں سے کون میری شکل کا بن کے اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، تو ان میں سے ایک نوجوان نے حامی بھری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل اس نوجوان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی کر دی، اور انہوں نے قتل کر کے حلیفوں نے ان کو قتل کر دیا، اور وہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ قرآن نے اس بات کی واضح گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا، اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے اور لوگوں کو کی تبلیغ کریں گے۔ اور یہ جو نوجوان تھا اس نے شبہے میں ڈال دیا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں وہ کوئی اور ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں یقیناً شک میں ہے اس بارے میں، یعنی جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ وہ شخص کون تھا۔ اس بات کا ذکر ہے اس میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے پاس ان کا کوئی علم، الا اتباع ظنی، سوائے گمان کی پیروی کے، وما اور نہیں ہے، قتلوہ ان سب نے قتل کیا اسے یقیناً بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ہے اللہ نے اسے، اٹھا لیا اسے الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ یعنی یہاں پہ اس آیت میں بھی واضح بیان کر دیا گیا، من جانب من حیث القوم منوعن، علم عالم معلوم اور تعلیم، اتباع سنت اور اتباع رسول، الظنی ظن غالب حسن ظن، یہ اس کو کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس قتل ہو، قتل قتال قاتل مقتول، یقیناً یقینی طور پر، رفع ہو اعلیٰ اور رفع اور رفت، یعنی یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں ہے ان کے پاس اس علم کا، یعنی ان کے پاس کوئی ایک گمان ہے، ایک مخصوص سا ان کے پاس سوچ ہے، ظن ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور انہوں نے نہیں قتل کیا یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ انہوں نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکمت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس پورے پیج میں عربک کا ورڈ جو ہم نے آیت نمبر 158 پڑھی ہے، سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے عزیزن، اور باقی 2 ورڈز ہمارے پاس اگلے سبق میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط قسم کے ظن اور خیالات سے اور انبیاء کے متعلق اسے محفوظ رکھے، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔